ایک بہت مشہور قصبہ جس کا نام نورپور تھا۔ نورپور ایک بہت خوبصورت مگر بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں ایک لڑکا علی رہتا تھا۔ علی بہت غریب لڑکا تھا۔ علی اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ علی صبح کے ٹائم اسکول جاتا اور پڑھائی کرتا تھا۔ وہ بہت دور اسکول جاتا تھا۔ وہ پیدل واک کرتا ہوا اسکول جاتا تھا۔ اس کے پاس سائیکل نہیں تھی اور بس میں جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور راستے سے وہ ایک چچا کو دیکھتا، وہ جو چائنیز کھانے نوڈلز بنا رہا ہوتا تھا۔ علی اس کے پاس جاتا، اسے کہتا، چچا 10 روپے میں کوئی کھانے کے لیے سستا کھانا مل جائے گا؟ اس نے کہا، جی بالکل جی۔ چچا نے کہا، کیوں نہیں؟ اس چچا نے اسے 10 روپے کی نوڈلز دی اور وہ بڑے مزے سے بیٹھ کر نوڈلز کھانے لگا، جبکہ اس کا دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم سب سے سستے 10 روپے کے نوڈلز کھاتے ہو، اور وہ بہت پریشان ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ علی اپنی کلاس میں جاتا، اور جہاں وہ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ پڑھائی کرتا اور ٹیچر کا لیکچر سنتا، لیکن سب لڑکے اسے طعنے دیتے کہ تم بہت غریب ہو اور 10 روپے کی نوڈلز کھاتے ہو، اتنا سستا کھانا تم کھاتے ہو۔ علی بہت پریشان ہو جاتا اور وہ بعد چھٹی پر بڑا افسردہ گھر کی طرف لوٹتا، اور ہر وقت بڑا پریشان رہتا کہ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ گھر آ کر اس نے اپنی والدہ کو بتایا۔ والدہ نے دیکھا کہ اس کا باپ بہت پریشان ہے، وہ دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کی والدہ نے علی کو بتایا، بیٹا ہمارے پاس تو دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے علی بہت پریشان ہو گیا اور رونے لگا۔ اس نے چچا سے کہا، چچا آپ مجھے بھی کام سکھا دیں، میں بھی بڑا ہو کر آپ کی طرح بزنس کروں گا اور محنت کروں گا اور کبھی ہمت نہیں ہاروں گا۔ تو چچا نے کہا، جی بالکل، کیوں نہیں، آپ میرے پاس کام سیکھنے کے لیے جب مرضی آ سکتے ہیں، میں آپ کو اس طرح کے پیارے پیارے کھانے بنانا سکھا دوں گا۔ پھر علی اسکول سے فارغ ہو کر اس کے پاس جاتا اور اس کی سبزیاں وغیرہ کاٹتا اور اس کی ہیلپ کرتا اور کام سیکھتا۔ دیکھتے ہی پھر اس کے بعد برتن دھوتا، اور دیکھ کر جو بھی کام ہونے والا ہوتا علی خود ہی ان کے ساتھ کام کروا دیتا۔ چچا بھی اس کی محنت سے بہت خوش تھا۔ وہ کہتا، علی تم ضرور ایک دن بہت بڑے بزنس مین بنو گے۔ علی اور چچا گفتگو کرتے اور ساتھ میں کام بھی جاری رہتا۔ علی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ ابھی سے ہی میں محنت شروع کر دوں اور نوڈلز چچا کی طرح۔ دیکھتے چند عرصے میں علی بہترین نوڈلز بنانا سیکھ گیا۔ وہ بھی چائنیز کھانوں کا ماسٹر ہو چکا تھا۔ اب وہ طرح طرح کے کھانے بناتا اور اس نے اپنا بھی اسٹال لگا لیا تھا۔ سب بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، علی ہمیں بھی 10 روپے میں کچھ کھلا دو۔ دیکھتے ہی جیسے شام ہوتی علی کے پاس رش بڑھ جاتا اور وہ تھوڑے ہی وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا اور کافی پیسے کما لیتا۔ اسی طرح علی کے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور اس کا اپنا ڈھابہ بہت بہترین چل رہا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اسی طرح اس کو دیکھ کر سب لوگ رشک کرنے لگے کہ ہم تو علی کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اتنا بڑا انسان بن گیا ہے۔ تو بہت خوش تھے، سارے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ علی نے کام سے بہت زیادہ پیسے کما لیے تھے اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا، کیونکہ اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں اور وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا تھا، بہت ہی خوش دل انسان تھا
اور اپنے علی بہت محنتی انسان بن چکا تھا، تو سب دوست اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے کہ علی اتنے مزے کے کھانے بنانا سیکھ چکا تھا، اور وہ گھر میں کچھ نہ کچھ ایسی اچھی چیزیں بناتا رہتا تھا۔ اور علی کا استاد اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا کہ بیٹا تم ضرور ایک نہ ایک دن اپنا بہت بڑا بزنس شروع کرو گے اور کامیاب ہوگے۔ کچھ ہی دنوں میں علی نے ایک اور نیا اسٹال کھول لیا تھا۔ علی بہت خوش تھا کیونکہ اس کی محنت اور اس کی ماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ اسی طرح علی کا فوڈ پوائنٹ بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور لوگ دور دور سے اس کو کھانے کے لیے تشریف لاتے اور اپنی باری کا انتظار کرتے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔